الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصا علی نبیہ وحبیبہ سیدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ الذین قاموا بالصدق والصفا وعلینا معهم الى یوم الجزاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك ما قال من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے انتہائی ادب و محبت کے ساتھ بارگاہ نبی اور آل نبی میں درود پاک کی نظر محبت پیش کیجیے۔ صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ایک مرتبہ اور والہانہ انداز میں دہرائیں، صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ محمد کی محبت دین حق میں شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حبیبی یا رسول اللہ، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خس روا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ خطبے کے بعد جس آیت بینہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، کچھ دیر آیت پاک سے اکتساب فیض کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حق کہنے، حق سننے اور حق پر استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج وقت قدرے کم ہے اور بڑی آیت کریمہ کی تلاوت کی۔ اس کے جزء اول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اتنے حصے سے اکتساب فیض کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو دونوں جہان میں حسن ایمان اور حسن عمل کی توفیق کے ساتھ بامراد فرمائے اور دونوں جہان میں سرفراز فرمائے۔ آپ کا پیارا رب عز و جل اس آیت طیبہ میں ارشاد فرما رہا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک بھلائی نہیں حاصل کر سکتے جب تک اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے وہ چیز خرچ نہ کرو جو تمہیں بہت زیادہ محبوب ہے۔ مذہب مہذب اسلام میں زکوٰۃ فرض ہے۔ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ عز و جل کی جانب سے 4 امر فرض کیے گئے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ نماز اور روزہ تو تمام مومنین پر یکساں فرض ہے، غریب ہو یا امیر۔ اور 2 فرض حج اور زکوٰۃ، یہ ہم میں سے ان پر فرض ہے جو صاحب استطاعت ہیں، حوائج اصلیہ کے علاوہ اتنا مال رکھتے ہیں کہ جو نصاب شرعی کو پہنچتا ہے تو ان پر زکوٰۃ بھی فرض ہے اور حج بھی فرض ہے۔ ایک فریضہ اور ہے جہاد۔ بعض حالات میں بادشاہ اسلام کی موجودگی میں اسلامی فرائض و واجبات کے انسداد کی شکل میں جس طرح اور شرائط کے ساتھ
یہ 4 فرائض فرض ہیں، اسی طرح کچھ شرطوں کے ساتھ جہاد کی فرضیت کا بھی حکم ہے۔ اس ابتدائی تمہید میں چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ نماز فرض ہے، اس کے لیے شرط ہے اسلام، صحیح الاعتقاد ہونا۔ کوئی یہودی، عیسائی، ہنود بے بہبود، وہابی دیوبندی، قادیانی شیعہ، رافضی خارجی، معتزلی کیسی ہی اچھی نماز یاد کر کے نماز پڑھنے لگے تو عقائد باطلہ کی وجہ سے اس کی وہ نماز مردود ہوگی، اس لیے کہ جب تک ایمان نہیں وہ کسی عمل کا نہ مکلف ہے نہ وہ عمل قابل قبول۔ تو پہلی شرط ہے فرائض اسلامیہ کے لیے ایمان و اسلام، دوسری شرط ہے بلوغ، اور بلوغ کے ساتھ تیسری شرط ہے عقل، اور بعض امور میں علم ہونا، جیسے کوئی شخص رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، دارالحرب میں ہے، اسلام قبول کر لیا، لیکن وہ روزے کے امور سے واقف نہیں، اوقات کی بھی اسے معلومات نہیں، فرضیت کا بھی علم نہیں، تو اس پر روزہ اس وقت تک فرض نہ ہوگا جب تک اسے اس کا علم نہ ہو۔ ایسا ہی زکوٰۃ، زکوٰۃ ہمارے مال کا 40واں حصہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا۔ کتنا کم ٹیکس ہے، یہ جی ایس ٹی جیسا ٹیکس نہیں ہے، بہت مختصر، 2.5%۔ اللہ اللہ، لیکن اس 2.5% کی افادیت و اہمیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب خذ من اموالہم صدقہ وتطہرہم وتزکیہم بہا، اے محبوب ان کے مالوں سے زکوٰۃ لیجئے اور ان کے مال کو پاک کر دیجئے اور انہیں خوب خوب ستھرا کر دیجئے۔ آقا نعمت نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ عز و جل کی جانب سے تم پر زکوٰۃ فرض کی گئی جو تم میں سے مال والے ہیں۔ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب دانائے غیوب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ کی فرضیت قطعی ہے، قرآن کریم کی متعدد آیات طیبات اس پر شاہد عدل ہیں۔ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے فرض کی اور اس کا متعدد آیات میں تفصیلی تذکرہ ہے۔ وقت مختصر ہے اس لیے میں اختصار سے چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ تو زکوٰۃ کا اعتقاد فرض ہونے کا یہ قطعی فرضیت ہے، ضروریات دین سے ہے۔ جو زکوٰۃ کا انکار کرے گا اس کے لیے حکم کفر کیا جائے گا، بادشاہ اسلام اسے قید کرے اور پھر بھی نہ مانے تو قتل کا حکم ہوگا۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ اس کی فرضیت کس درجہ محتم بالشان ہے۔ 40واں حصہ زکوٰۃ ادا کرنے کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے زکوٰۃ والے مال کا کسی مستحق کو، کسی غریب فقیر کو مالک بنا دیں۔ آپ زکوٰۃ دینا چاہتے تھے، آپ نے زکوٰۃ دینے کے لیے کھانا پکوایا اور کسی فقیر کو بلا کر کھلا دیا، یہ استفادہ ہے، ملک نہیں، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہاں اگر آپ نے اسے بلایا اور جتنے پیسے کا کھانا پکایا تھا زکوٰۃ کا وہ اس کے سپرد کر دیا، چاہے وہ خود کھائے، چاہے کسی کو کھلائے، چاہے فروخت کرے، تو اب یہ ملک ثابت ہوئی، زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ زکوٰۃ لینے کا مستحق کون ہے؟ ہر وہ مومن مسلمان فقیر جس کا نصاب حوائج اصلیہ کے علاوہ زکوٰۃ کو نہیں پہنچتا۔ اقل نصاب زکوٰۃ کا کیا ہے؟ 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت، 7.5 تولہ سونا جو بیان ہوتا ہے،
اس کا مقصد یہ ہے کہ جس کے پاس صرف سونا ہو، نہ چاندی ہو نہ کیش ہو، تو وہ 7.5 تولے تک جب تک نہ ہو تب تک اس پر زکوٰۃ فرض نہ ہوگی۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ عموماً آدمی کے پاس کچھ کیش ہوتا ہے، کچھ مالیت ہوتی ہے، کچھ چاندی ہوتی ہے، کچھ سونا ہوتا ہے، تو اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے تو آج کے اعتبار سے وہ 2 نصاب کو پہنچ گیا، اس لیے کہ 52.5 تولہ چاندی تقریباً 23,500 کی ہوتی ہے، تو وہ صاحب نصاب ہو جائے گا۔ اور یہ میں جو کچھ گفتگو کر رہا ہوں یہاں کے بازار کے بھاؤ سے کر رہا ہوں، کہیں دوسری جگہ سننے والے لوگ وہاں کی چاندی کی قیمت کے اعتبار سے اس کا حساب کریں گے۔ زکوٰۃ کو آپ نے اختصار کے ساتھ سمجھ لیا۔ آقا نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زکوٰۃ فرض ہے، اور فرض کا حکم مثل قرض کے ہے، جب تک ادا نہ ہوگی اس وقت تک آپ کے ذمے باقی رہے گی۔ تو اگر کسی شخص نے اس سال زکوٰۃ نہ دی تو اس کے ذمے پر یہ فرض باقی ہے، سال آئندہ میں وہ اس سال کے نصاب کی بھی زکوٰۃ ادا کرے اور سال آئندہ کی بھی۔ اگر وہ زکوٰۃ نہیں دیتا اور اعتقاد زکوٰۃ کی فرضیت کا رکھتا ہے تو فاسق ہے، مردود الشہادت ہے، اللہ اور اللہ کے رسول اس پر غضبناک ہیں اور وہ مستحق جہنم، مستحق نار ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتا باوجود اس کے کہ وہ مال والا ہے، تو قیامت کے دن اللہ تعالی اسے سانپ کی شکل میں اس کی گردن میں لٹکا دے گا۔ جس سانپ کی شکل یہ ہوگی کہ وہ گنجا ہوگا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ سانپ کی عمر طویل ہوتی ہے، جب یہ 1 سال کا ہوتا ہے سیاہ سانپ تو اس کے سر پر بال آ جاتے ہیں۔ پرانے بزرگوں نے بال والے سانپ دیکھے ہوں گے۔ اور جب اور دوسرے اس سے زیادہ اس کی عمر بڑھتی ہے، جب 2000 برس کا ہوتا ہے تو یہ گنجا ہو جاتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ گنجا سانپ اس کی گردن میں لٹکا دیا جائے گا، وہ اسے باچھوں سے پکڑے گا، جبڑوں سے پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں جو تو نے جمع کیا تھا۔ ایک حدیث طیبہ میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے ابن حبان نے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ آقا نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں وہ سانپ میدان حشر میں اس کو دوڑائے گا یہاں تک کہ وہ اس کو لپٹے گا اور اس کی گردن میں لٹک کر اس کی باچھوں سے اسے پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا وہ مال ہوں جسے تو نے جمع کیا تھا، آج اس کا بدلہ چکھ۔ ایک اور حدیث طیبہ میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جسے طبرانی اوسط اور طبرانی کبیر نے اور امام بہقی نے روایت کیا اور مسلم میں بھی یہ حدیث طیبہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ قیامت میں مال والوں کا مال جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان کا مال سونے اور چاندی کے پتھروں کی شکل میں لایا جائے گا، جسے آگ سے تپایا جائے گا، پہم اس پر آگ مڑکائی جائے گی، مسلسل اسے آگ سے گرم کیا جائے گا اور اس کے جسم کو اس سے داغا جائے گا۔ حدیث طیبہ میں ہے میرے آقا فرماتے ہیں 1 پیسے بھر سونا یا چاندی کا سکہ یا وہ پیسہ اس کے جسم پر گرم کر کے اس طرح نہ رکھا جائے گا کہ ایک کے اوپر دوسرا رکھا جائے، بلکہ اس کا جسم اتنا بڑھا دیا جائے گا کہ فردن فردن علیحدہ علیحدہ 1-1 روپیہ داغنے کے لیے لگایا جائے گا۔ یہ شدید وعیدیں ہیں حدیث طیبات میں، اور اس کے علاوہ اور بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زکوٰۃ ادا کرو اور اپنے مال کو محفوظ قلعوں میں محفوظ کر دو۔ اسی طرح ایک حدیث طیبہ میں فرمایا زکوٰۃ والا مال جس مال سے ملتا ہے اسے ہلاک کر دیتا۔ معنی یہ ہے کہ جس پر زکوٰۃ فرض تھی اس نے اس زکوٰۃ والے مال کو اپنے مال سے علیحدہ نہ کیا، ادا نہ کیا، بلکہ اپنے مال میں ملائے رکھا تو وہ اس مال کی ہلاکت کا باعث ہوگا۔ ایک اور حدیث طیبہ میں جسے بہقی نے روایت کیا اور طبرانی اوسط میں ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا، یہ کس کا موبائل ہے بھائی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
کچہریوں میں جاؤ تو انہیں بند کر دو اور معبود حقیقی کے دربار میں آؤ تو انہیں جاری رکھو. کیسے غضب کی بات ہے. اللہ تعالی ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے. موبائل مسجد میں آتے ہی بند کر لینا چاہیے، اور اگر کسی کا موبائل بج رہا تو دوسرا بھائی پڑوسی اسے نکال کے بند کر دے. اللہ تعالیٰ خیر کی توفیق دے. اللہ کے ذکر میں انتشار بڑی تکلیف کی بات ہے. درود پاک پڑھیے صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس مال کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے وہ ہلاک نہیں ہوتا. اور بارہا دیکھا گیا ہے کہ اگر زکوٰۃ والا مال گم ہو جائے یا کسی جگہ پھنس جائے تو اللہ کے فضل سے وہ سلامت واپس ہوتا. زکوٰۃ دینا ہم پر فرض ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس فرضیت کی افادیت میں ایک حدیث طیبہ میں ارشاد فرمایا مالداروں کے لیے قیامت کے دن محتاجوں کی وجہ سے ہلاکت ہوگی. عرض کیا یا رسول اللہ وہ کس طرح؟ فرمایا وہ عرض کریں گے کہ مولا ہمارا جو حق تو نے ان کے مال میں رکھا تھا انہوں نے وہ حق ادا نہ کیا. زکوٰۃ جیسا مال ویسی زکوٰۃ ہے. پیسے کی زکوٰۃ 2.5% ہے. سونا اور چاندی کی زکوٰۃ بھی 40واں حصہ ہے. اسی طرح گائے اور بکریوں کی، جو گائے بھینس بکری وغیرہ پالتے ہیں تجارت کے لیے، اس کی بھی زکوٰۃ ہے اور اس کا حکم جداگانہ ہے. جس کے پاس جس قدر تعداد ہو اس کے مطابق علماء کرام سے معلوم کرے کہ تمہارے رب عز و جل نے ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. جو بات نہ جانتے ہو علماء سے معلوم کرو، اور نہ جاننے والے کی بھلائی معلوم کرنے میں ہے، اور معلوم کرنے میں بڑا اجر و ثواب ہے. اللہ کے حبیب فرماتے العلم خزائن ومفتاحها السؤال فاسألوا يرحمكم اللہ. اس حدیث طیبہ میں فرمایا کہ علم خزانہ ہے اور اس کی چابی سوال کرنا ہے. فاسألوا تو سوال کیا کرو، یرحمکم اللہ اللہ تم پر رحم فرمائے. ذرا خیال کرو یہ اس بارگاہ سے انعام ہے جن کے لبھائے پاک سے نکلی ہوئی دعائیں مستجاب ہیں. وہ فرماتے ہیں سوال کیا کرو تاکہ اللہ کی مہربانیاں اور رحمتوں کا تم پر نزول ہو. تو جو بات نہ معلوم ہو وہ علماء سے معلوم کریں، اور اگر کوئی آپ سے پوچھ بیٹھے اور معلوم نہ ہو تو کہو اللہ اور رسول زیادہ جانتے ہیں، ہم اس کے بارے میں واقف نہیں، علماء سے معلوم کر کے بتائیں گے. اگر کوئی کسی کو سوال کر کے جواب دیتا ہے، علماء سے معلوم کر کر بتا دیتا ہے، تو عالم کو بتانے کا ثواب، سائل کو پوچھنے کا ثواب، اور اس شخص کو اسی قدر اجر و ثواب ہے جس قدر سوال والے کو اور جواب والے کو ثواب. کچھ دیر آیت طیبات سے ہمیں کچھ استفادہ کرنا ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. عربی زبان میں بڑی وسعت ہے. ایک معنی کے لیے متعدد الفاظ یہاں موجود ہیں اور تھوڑے تھوڑے فرق اور محل وقوع کے اعتبار سے ان کا استعمال ہوتا ہے. اسے آپ بآسانی اس طرح سمجھ سکتے ہیں. آپ اکثر مجھ سے سنتے ہیں کہ وہابیہ دیوبندیہ کا ترجمہ مت پڑھا کرو کہ ان دیابنا بد مذہبوں نے ترجمے میں بڑی خطائیں کی ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ وقوع کے اعتبار سے لفظ کے معنی کو سمجھنے سے قاصر رہے اور انہوں نے بڑی ٹھوکریں کھائیں، جس کی متعدد مثالیں میں ذکر کرتا ہوں. اس آیت طیبہ کی نسبت سے لن تنالوا البر حتی تنفقوا، ہرگز نہیں پاؤ گے تم بھلائی اور نیکی. لن تنا لن ارشاد فرمایا گیا. اردو زبان کی طرف متوجہ ہوں. جب ہم کسی چیز کا انکار کرتے ہیں تو اس کے لیے اردو میں نہیں کہتے ہیں. ہندی میں نہ، پنجابی میں نہ، فارسی میں نہ، انگریزی میں نو. یہ ایک میں نے لفظ کے بارے میں بتایا کہ نہ ہونے پر ہماری جو زبانیں معروف ہیں
ان میں ایک لفظ ہے، اسی کا استعمال ہم ہر جگہ کرتے ہیں، لیکن عربی زبان کی وسعت یہ ہے کہ یہاں نفی کے لیے لن بھی آتا ہے، لا بھی آتا ہے، ما بھی آتا ہے، لم بھی آتا ہے، اور ان نافیہ بھی آتا ہے اور لن بھی آتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ جہاں نفی میں تاکید مقصود ہوگی اور مستقبل کی نفی کریں گے تو وہاں لن لایا جائے گا۔ اسی طرح اردو زبان میں ہم کسی چیز کے اس بات کے لیے ہے کہتے ہیں یا ہاں کہتے ہیں۔ آپ اسے فارسی میں اگر کہیے تو است کہیں گے، انگریزی میں کہیں گے تو یس کہیں گے، اس کے علاوہ اور متعدد الفاظ آپ کو نہیں ملیں گے۔ لیکن عربی زبان میں نعم، بلا، اجل، جیری، یہ سب الفاظ آپ کو مل جائیں گے۔ فرق محل کے اعتبار سے استعمال ہوگا۔ آپ کا پیارا رب عز و جل عربوں سے خطاب فرما رہا ہے محبوب کی وساطت سے، تو ارشاد فرمایا لن تنالوا البر، ہرگز ہرگز بھلائی نہیں پا سکتے، تم ہرگز بھلائی نہ پاؤ گے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم خرچ کرو اس سے جو تمہیں اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہو۔ بر بے کے زیر کے ساتھ نیکی کے معنی میں ہے، بھلائی۔ بر زبر کے ساتھ بحر و بر، تمام خشکی کا علاقہ بر۔ ظہر الفساد فی البحر والبر، یہاں یہی مراد ہے کہ سارے عالم میں فساد ظاہر ہوگا قیامت سے پہلے۔ معلوم ہوا کہ بر کے معنی خشکی کے علاقے کے، اور بر کے معنی نیکی کے، اور بار نیکی والا، بھلائی والا، برن بھلائی عطا کرنے والا۔ تو یہاں فرمایا لن تنالوا البر، ہرگز ہرگز نیکی نہیں پاؤ گے، حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم وہ شے خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ بعض علماء کرام نے فرمایا احب الشیء فی زماننا هو الفلوس، ہمارے زمانے میں سب سے زیادہ محبوب چیز تو پیسہ ہے۔ ایسا نہیں بلکہ ہر زمانے میں ایسا رہا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب یہ آیت طیبہ نازل ہوئی، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ، میرے پاس سب سے زیادہ پسندیدہ محبوب ترین ایک باغ ہے، بیرحا۔ اے اللہ کے حبیب، میں نے اللہ کی رضا کے لیے راہ خدا میں اسے عطا دے دیا، وقف کر دیا، آپ جس جگہ چاہیں اس کو تصرف فرمائیں، خرچ کریں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، اسے قبول فرمایا، اور حضرت ابو طلحہ کے خاندان پر اس باغ کو وقف کر دیا۔ پھر حضرت زید ابن حارثہ اٹھے اور بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ، میرے پاس ایک بہترین گھوڑا ہے جس کا نام سیل ہے، سب سے زیادہ مجھے عزیز ہے، میں نے اللہ کے لیے اسے آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبول فرمایا اور پھر اسے حضرت زید کے بیٹے کو عطا کر دیا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے تو اللہ کے لیے اسے عطا بخشا تھا اور آپ نے یہ عطا فرما دیا میرے ہی بیٹے کو۔ فرمایا تمہارا دینا رب نے قبول فرما لیا، یہ ہم نے انہیں عطا کر دیا۔ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں، نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ پیارے آقا نے اس گھوڑے کو قبول بھی فرمایا اور انہیں عطا بھی کر دیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کا عمل آیات قرآنیہ پر کس طرح تھا، حضرت ابو موسیٰ اشعری کو، گورنر کو مصر کے خط لکھتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحریر کرتے ہیں ایک کنیز ہمارے لیے، ایک باندی خرید کر بھیج دو تاکہ ہمارے امور خانہ میں اور خلافت کے امور میں اس سے خدمت لی جا سکے۔ انہوں نے ایک باندی خرید کر بھیج دی۔ آپ کو اس کی خدمات، کام کرنے کا طریقہ اور اس کی صلاحیتیں اس درجہ پسند آئیں کہ آپ نے اپنے مولا کی بارگاہ میں عرض کیا مولا
سب سے پسندیدہ چیز صدقہ کرنے کا حکم ہے، میری باندیوں میں اس سے زیادہ بہتر اور کوئی نہیں، میں تیری رضا کے لیے اسے آزاد کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ مصری کی بوریاں خریدتے اور غربا میں تقسیم کرتے۔ کسی نے کہا حضور آپ پیسہ ہی کیوں نہیں خیرات کر دیتے، یہ مصری خرید کر کیوں خیرات کرتے ہیں؟ فرمایا اللہ رب العزت کا قرآن ہمیں دعوت دے رہا ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اور مجھے مصری بہت زیادہ محبوب ہے تو میں اسے خرید کر اس لیے خیرات کرتا ہوں کہ میری پسندیدہ چیز ہے۔ دیوبندی وہابی بہت سی چیزوں میں بے عقل ہیں، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، اسی لیے فرمایا گیا مسلمان خاص خاص راتوں میں، خاص خاص دنوں میں راہ خدا میں خیرات کے لیے محب طریقے پسند کرتے ہیں، جس کی طرف ان کی طبیعت کا میلان ہو، جس سے انہیں زیادہ محبت و پیار ہو۔ شب برات پر حلوہ بنا کر غریبوں کو دیتے ہیں، بقرعید پر گوشت تقسیم کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ مومن کی پسندیدہ چیز ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یحب الحلوى والعسل، اللہ کے حبیب حلوہ اور شہد زیادہ پسند فرمایا کرتے تھے۔ تو مومن کے بارے میں خود سرکار کی حدیث طیبہ، المومن حلو ویحب الحلوى، مومن مٹھاس والا ہے اور میٹھے کو پسند کرتا ہے۔ آج بھی علماء صلحاء اہل اللہ کی بارگاہ میں نذر پیش کرنے والے عمدہ نفیس قسم کی مٹھائیاں پیش کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ سب سے زیادہ انہیں پسند ہے، تو وہ اس پسندیدگی کا لحاظ کرتے ہیں کہ ایمان والوں کو حلاوت اور مٹھاس پسند ہے۔ ایسے ہی گوشت، سید الطعام میرے آقا نے فرمایا یہ کھانوں کا سردار ہے، تو ایسے مواقع پر ہمارے یہاں کھچڑا پکایا جاتا ہے، اس میں گوشت کا استعمال ہوتا ہے، اور کھچڑے کو اکثر مسلمانوں میں یہاں پسند کیا جاتا ہے۔ تو 10ویں کی فاتحہ میں حضور امام عالی مقام کی فاتحہ کا یہ انتظام کیا جاتا ہے۔ یہ تمام امور اس آیت طیبہ کے تحت داخل ہیں، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ کے راستے میں وہ چیز خرچ کرو جو تمہیں زیادہ محبوب ہو۔ اللہ کے نزدیک تمہارا کون سا پیسہ سب سے زیادہ محبوب ہے؟ جو راہ خدا میں خرچ ہو۔ اگر کوئی شخص مالدار ہے تو مالداری کے اعتبار سے خرچ کرے، اس کی بارگاہ میں تقویٰ دیکھا جاتا ہے، قلوب دیکھے جاتے ہیں، گنتی نہیں دیکھی جاتی۔ اللہ کے محبوب نے جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سینکڑوں اونٹ اور 10,000 دینار سرخ اور بہت سارے جوڑے اور بہت سی تلواریں بارگاہ مصطفیٰ میں نذر کی، تو اللہ کے حبیب نے حبذا فرمایا، مرحبا فرمایا۔ وہیں حضرت عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ تھوڑی سی کھجوریں لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں آئے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں قبول فرمایا اور انہیں دعائے برکت بھی دی، سبحان اللہ، اور اس کے لیے بھی مرحبا فرمایا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قلوب کو دیکھا جاتا ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ رب العزت قربانی سے متعلق فرماتا ہے اس کی بارگاہ میں گوشت اور کھال اور خون پیش نہیں ہوتا، اس کی بارگاہ میں تمہارے قلوب کا تقوی پیش ہوتا ہے۔ ایک روز اللہ کے محبوب مسکرائے اور ارشاد فرمایا 1 روپے والا 1000 والے سے بڑھ گیا۔ عرض کیا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یہ کس طرح ممکن ہوا؟ فرمایا جس کے پاس 10 تھے اس نے 10 میں سے 1 دے دیا، اور جس کے پاس 1000 تھے اس نے 1000 میں سے 1 دیا، تو یہ 1 والا اس 1000 والے سے بڑھ گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میرے آقا فرماتے ہیں بہترین صدقہ وہ ہے جو تمہاری ضرورت کے وقت تم اس میں سے خرچ کرو، راہ خدا میں دو، جب فاضل ہوتا ہے زائد ہوتا ہے تو دیا ہی جاتا ہے۔ اسی طرح ردی مال نہ دو بلکہ صالح مال دو، اچھا مال دو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اچھا مال زیادہ محبوب ہے، اور ردی مال بھی وہ قبول فرماتا ہے۔ جس کے پاس جیسا ہے وہ ویسا دے۔ گھر میں کھانا زائد ہو بچ جائے تو اسے بیکار نہ پھینکو،
کسی غریب کے یہاں بھیج دو، اگر تم سے زائد ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر تمہیں اجر و ثواب بھی عطا کرے گا اور تمہاری جانب سے صدقہ بھی ہوگا، مگر ہمیشہ بچا کھچا ہی نہ بھیجا کرو، کبھی کبھی غربا کے لیے اچھی چیزیں بھی خیرات کیا کرو، اس لیے کہ بزرگوں نے ایسی نصیحتیں اور وصیتیں کی ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے وصایا شریف میں عمدہ نفیس کھانے پکا کر فاتحہ کے بعد غربا اور فقراء کو تصدق کرنے کا حکم فرمایا۔ کیا مطلب؟ تاکہ محبوب پیارے کی امت کو یہ تعلیم ہو کہ علماء اور صلاحاء اپنے مال میں سے عمدہ نفیس کھانوں پر فاتحہ کر کے غربا کے تصدق کا اہتمام کرنے کے لیے فرما گئے ہیں، تو یہ ضرور پسندیدہ امر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ ایک روز حکم فرماتے ہیں، جاؤ ہمارے اونٹوں میں سے ایک اونٹ لاؤ جو سب سے عمدہ ہو اور اسے ذبح کرو، اس کا گوشت 10 حصوں میں تقسیم کرو، ایک حصہ ہمارے لیے رکھو اور 9 حصے فلاں 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 کے یہاں پہنچا دو۔ خادم گیا، ایک اونٹ لے آیا جو فربا اور تندرست تھا، اسے ذبح کرنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا ہے۔ اپنے آقا کے پاس لا کر کہا، حضور میں یہ اونٹ لے آیا ہوں، ذبح کے لیے لے جا رہا ہوں۔ اونٹ کو دیکھا، فرمایا کیا میرے اونٹوں میں اس سے بہتر کوئی اونٹ نہ تھا؟ کہا حضور ہاں ہے، ایک خوبصورت اونٹ ہے جس پر آپ سواری کرتے ہیں، بڑا تیز رفتار ہے، قیمت میں زیادہ ہے لیکن گوشت اس میں زیادہ تھا اور استفادہ تو گوشت سے کرنا ہے۔ فرمایا نہیں، جب تم ہمارے پاس آئے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ 3 باتوں کا ہم سے عہد کرو، ایک یہ کہ ہماری امانت میں خیانت نہ کرو گے، ہماری بھلائی کا خیال ایسا ہی رکھو گے جیسا تم اپنی ذات کے لیے اپنا رکھتے ہو، اور اللہ و رسول کے حقوق کی ادا میں تساہل نہ کرو گے۔ اب تم نے یہ کیا کیا؟ اسے لے جاؤ، وہی اونٹ لاؤ۔ اونٹ لایا گیا، آپ نے فرمایا جاؤ اسے ذبح کر کے تقسیم کر دو۔ جب تقسیم کر دیا تو خادم نے عرض کیا کہ حضور اونٹ میں تو اس میں گوشت زیادہ تھا، یہ حکمت میں نہ سمجھ سکا، میں تو گوشت کی زیادتی کی وجہ سے اسے لایا تھا۔ فرمایا قیمت میں تو وہ زیادہ تھا، اس کی بارگاہ میں گوشت نہیں دیکھا جاتا، قلوب کا تقویٰ دیکھا جاتا ہے۔ کیا تو نے یہ آیت نہیں پڑھی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون؟ تحبون فرمایا اور تنفقوا فرمایا، مضارع کا صیغہ ہے، یہ نہیں کہ ایک دن خیرات کی پھر بیٹھ گئے، موقع بموقع جب جب جیسی ضرورت سمجھو۔ کل قیامت کے دن کچھ لوگوں کے پاس محل لائے جائیں گے، وہ کہیں گے مولا ہماری نیکیاں تو ایسی نہ تھیں، یہ محلات کیسے ہیں؟ رب تعالیٰ کے فرشتے جواب دیں گے یہ تیرا وہ مال ہے جو تو نے اللہ کے گھر میں لگا دیا، یعنی مسجد کے لیے خرچ کیا، یہ تیرا وہ مال ہے جو تو نے دین کے قلعوں میں لگایا، یعنی دینی اداروں کے لیے تصرف کر دیا، اور تیرا یہ وہ مال ہے جو تو نے راہ خدا کے لیے وقف کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت ہمارے اوپر بڑا مہربان ہے اور کیسا وعدہ کرم ہے، وما تنفقوا من شیء یخلفہ، کوئی چیز ایسی نہیں جسے تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اور میرے آقا فرماتے ہیں رب تعالیٰ اسے بڑھا کر نہ لوٹاتا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ میرے عزیز زکاتیں ادا کرو، زکات ادا نہ کرنے والوں کو قحط میں مبتلا کیا جاتا ہے، ان پر بلائیں اور وبائیں ڈالی جاتی ہیں، اور جو لوگ راہ خدا میں تصدق کرتے ہیں انہیں میرے آقا کی بشارت ہے، الصدقۃ دافع البلیات، صدقات جو ہیں وہ بلاؤں کو دفع کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت اوپر والے ہاتھ کو نیچے والے ہاتھ پر پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔